کہ نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمایا، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈالا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ، تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گئی وہ بکریاں لے کے۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا، تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ نے پھر اس میں وہیں فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے، تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو، یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال، یعنی دم کا معاوضہ۔ اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ۔ آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا، یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی، ام القرآن ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی موال تھی۔ تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں۔ سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے۔ یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے، کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا۔ یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جعلی قسم کی باتیں، وہ جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چلا ہے، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، اب لوگ جھوم رہے ہیں۔ یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں۔ کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا، لاش کو تو کچھ نہیں ہونا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھا، ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا، تو پتہ چل جائے گا۔ کوئی رسک لے گا؟ سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے تھے۔ اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غیر مسلم بڑے کریٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ بہت بڑی ازمائش۔ میں تو ہفتے بعد لیکچر نہیں، روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا۔ نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا ہے۔ اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے ہیں۔ انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے، گوریری زبان ہے، کافی نہ سیکھو۔